اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چند کرامات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، کتب سیر میں ایک روایت موجود ہے، اگرچہ یہ پایا سند کو تو نہیں پہنچتی، مگر اس کے جواز میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کافی کو بیان کیا جاتا ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ شیخ المشائخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت عطا فرمائی تو ایک رکا دے کر حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ قلندر کے پاس جا کر ان سے ولایت کی تصدیق کروا لیں۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بو علی قلندر کے پاس پہنچے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت اپنی خانقاہ میں دروازہ بند کر کے ریاضت میں مشغول تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے عرض کیا، میں نظام الدین ہوں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک رکا لے کر آیا ہوں۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور رکا لینے کے لیے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ کے ساتھ ہی ایک زنانہ ہاتھ بھی باہر نکلا۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رکا لے لیا۔ ادھر حضرت نظام الدین اولیاء کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسا قلندر ہے کہ اندر کسی عورت کو اپنے پاس بٹھا رکھا ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ تمام ولایت سلب ہو گئی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بالکل خالی رہ گئے۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رکا کی پشت پر لکھا، ابھی یہ ولایت کے قابل نہیں، اور یہ عبارت لکھنے کے بعد رکا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو واپس کرتے ہوئے یوں فرمایا، جان لو یہ دوسرا ہاتھ جو تم نے دیکھا وہ کسی غیر عورت کا نہیں تھا، وہ میری بہن کا تھا۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روتے ہوئے واپس اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور حقیقت حال سے آگاہ کیا، جس پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں فرمایا، قلندر کی سلب کردہ ولایت میں واپس نہیں دے سکتا۔ اس پر حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پانی پت حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں اپنا سفارشی بنا کر بھیجا۔ پانی پت میں ایک افغان لڑکا حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کا دیرینہ دوست تھا۔ حضرت امیر خسرو اس کے پاس گئے اور اس کی بڑی منت سماجت کر کے اسے سفارش کے لیے حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا اور ان سے عرض کیا کہ صرف زبان سے کہہ دیں نظام الدین اولیاء، لیکن حضرت بو علی قلندر نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ افغان لڑکا بضد ہوا اور بڑی مشکل سے حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری رضامندی کی خاطر تمہاری سفارش پر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سلب شدہ ولایت واپس کی جاتی ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ جلال الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ جب وہ حضرت بو علی قلندر کی قیام گاہ کے نزدیک پہنچے تو انہیں ایک شیر نظر آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شیر کو دیکھ کر فرمایا، یہ عاشقان الہی کا مقام ہے، تیرا ادھر کچھ کام نہیں۔ شیر نے جب یہ سنا تو حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قیام گاہ کی جانب بڑھنے لگا۔ شیخ جلال الدین پانی پتی خوف زدہ ہو گئے، چپکے سے شیر کے پیچھے پیچھے حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قیام گاہ کی جانب بڑھے۔ حضرت جلال الدین پانی پتی فرماتے ہیں کہ میں جب قیام گاہ کے اندر داخل ہوا تو دیکھا اس شیر کے علاوہ 4 شیر مزید حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قیام گاہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر حضرت شیخ جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قدر دہشت معلوم ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ اسی دوران حضرت بو علی قلندر تشریف لائے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت شیخ جلال الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہا، تم ہمارے رازداروں میں سے ہو، آؤ ہم تم کو شیروں کا تماشا دکھائیں۔
حضرت شیخ جلال الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے شیروں کی جانب دیکھا تو وہ آپس میں کھیل کود کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ چاروں شیر حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں سے لپٹ گئے اور ان کے قدموں میں کھیلنے لگے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جلال الدین، یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے عاشقوں کا مقام ہے، اس لیے خوف زدہ نہ ہو۔ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کو بیٹے کی بہت آرزو تھی، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی، اور جب بھی اس کے گھر کوئی اولاد ہوتی تو وہ لڑکی ہوتی۔ نرینہ اولاد کی تمنا میں سلطان غیاث الدین تغلق نے قسم کھائی کہ اب جب بھی اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی تو وہ اس کو جان سے مار دے گا۔ اتفاقاً اس کے گھر میں پھر سے لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کی بیوی نے مامتا سے مجبور ہو کر اس لڑکی کو جنگل میں رکھوا دیا اور بادشاہ سے بہانہ کر دیا۔ جس دن بچی کو جنگل میں رکھوایا گیا اسی دن ایک دھوبی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب ایک نامولود بچی کو دیکھا تو اسے اس پہ ترس آیا، اس کو اپنے گھر لے گیا۔ اس دھوبی کی بیوی نے اس بچی کو پال پوس کر جوان کیا، اور جب اس لڑکی کی عمر 12-13 سال کی ہوئی تو ایک دن سلطان غیاث الدین تغلق شکار کرتے ہوئے اس جنگل سے گزرا تو اس کی نظر اسی لڑکی پر پڑی۔ سلطان غیاث الدین تغلق اس لڑکی پر عاشق ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے جب اس لڑکی سے نکاح کر لیا تو اس کے بعد جب اس نے اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہی تو لڑکی بیمار ہو گئی۔ سلطان غیاث الدین تغلق باز رہا۔ ایسا کئی بار ہوا، جب بھی وہ اس لڑکی سے ملاقات کرنے کا ارادہ کرتا تو لڑکی بیمار ہو جاتی۔ غیاث الدین تغلق نے اپنے دربار میں موجود حکماء سے رابطہ کیا، لیکن اس کا حل نہ نکل سکا۔ جب سلطان غیاث الدین تغلق ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو وہ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت ابو علی قلندر نے سلطان غیاث الدین تغلق کی بات سننے کے بعد مراقبہ کیا تو ساری صورتحال ان پر ظاہر ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلطان غیاث الدین تغلق کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، غیاث الدین، جس لڑکی سے تو نے نکاح کیا ہے وہ تیری بیوی نہیں، تیری بیٹی ہے، اور اس کو بیماری اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس بات کی تصدیق اپنی بیوی سے بھی کر سکتا ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے واپس محل میں جا کر جب اپنی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جب سلطان نے لڑکی کو مارنے کا ارادہ کیا تھا تو اس نے اس ڈر سے لڑکی کو جنگل میں پھینکوا دیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق خوف الہی سے کانپ اٹھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر ان سے یہ درخواست کی کہ وہ اللہ کے حضور اس کی بخشش کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑے گناہ سے محفوظ رکھا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔